ٹیلی فون کا بھی زمانہ تھا. ایک صاحب جو تھے کوئی فین صاحب، وہ میرے ہیلو پہ عاشق ہو گئے. وہ ہمیشہ فون کرتے کہتے ہیلو سن. میں نے کہا میں ہیلو آگے بولنے نہیں، کہہ ہیلو سننا ہے آپ کی، ہیلو بہت اچھی. کریم تھی، صابن تھا، جو کچھ بھی تھا وہاں پر انہوں نے جناب وہ ایڈ میرا بنا. میں بہت خوش، اخبار میں چہرہ نظر آیا. میں نے کہا یہ میں ہوں اتنی خوش. وہ بس وہ تراشا کاٹ کے میں نے رکھ لیا. میں نے تقریباً کوئی 60-70 موویز میں کام کیا ہوگا. 74 میں شادی ہو گئی تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میرے جو فینس تھے وہ اتنے سخت ناراض، مجھے روزانہ جھاڑیں پڑتی تھیں. خطوط آتے، جو فینس کے اتنے خط آتے تھے میرے پاس، وہ سب اب جو یکسر ان کا موڈ چینج ہو گیا. انہوں نے مجھے سخت برا بلا کہا کہ اماں بن کے بیٹھ گئیں، اب ہم نہیں دیکھتے آپ کی فلم، جائیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. ناظرین، ماضی کی مشہور اداکارہ صابرہ سلطانہ جو کہ اس وقت 72 سال کی ہیں، اور ان کو سنگ مرمر کے مجسمہ جبکہ ملکہ حسن، شہزادی اور پتہ نہیں کون کون سے خطابات سے نوازا گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادی اپنی زندگی کے دن کس طرح سے گزار رہی ہے. میرا پیدائشی نام بھی صابرہ سلطانہ ہے اور فلمی نام بھی صابرہ سلطانہ ہے. میں نے نام نہیں بدلا، اچھا نہیں لگتا. کیوں، جب پیدائشی نام ہے موجود تو کیا ضرورت ہے. مجھے اپنا نام پسند ہے، اچھا لگتا ہے مجھے اپنا نام. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں اس لیے صابرہ مجھے پسند. میرے والدین نے میرا نام صابرہ رکھا، تو میں روتی نہیں تھی تو بیمار بھی ہو جاتی تھی. تو والدین نے کہا کہ بھئی یہ بڑی صبر والی بچی ہے، اس کا نام صابرہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے صابرہ رکھیں. پھر والدین نے سوچا کہ ٹھیک نا. جب میں بڑی ہوئی تو میں نے کہا اتنا چھوٹا سا نام ہے صابرہ، میں نے کہا کچھ کرنا چاہیے اس کو آگے بڑھا کے. سوچا پھر میں نے کہا سلطانہ اچھا لگا، تھوڑا سا میرے حاکمیت بھی ہے میری مزاج میں. تو میں نے پھر وہ سلطانہ اپنی طرف سے بڑھایا تو وہ صابرہ سلطانہ ہو گیا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ پہلے تم صبر والی خاتون ہو، اوپر سے حاکمیت بھی ہے سلطانہ، تو یہ دو چیزیں کیسے کلیش نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں پاپا ایسا نہیں ہوتا کچھ، میں ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے میں کرتی ہوں، اپنے حساب کتاب سے چلتی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہوا. تو وہ ایسے ہوتا رہا. تو میں 47 میں پیدا ہوئی. پھر بعد میں پتہ چلا پاکستان بنا، بڑی قربانیوں کے بعد بنا. اپنے وطن کی بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے. پھر ہم کراچی میں تھے اس وقت. تو وہاں پر پھر میرے والد تھے، برٹش کمپنی تھی ایک جے والٹر تھامسن، وہاں پر ایک شعبے کے انچارج تھے میرے ڈیڈی. اس میں مطلب ایڈس کے بھی ہوتے تھے کام، اشتہاری وغیرہ اور بہت سارے کام ہوتے، انچارج تھے میرے ڈیڈی. تو وہاں پر بس مجھے شوق تھا کہ کوئی ایسا کام میں کروں جس سے اخباروں میں میرا نام آئے، مطلب شہرت، جسے شہرت کہنا. تو میں نے ریڈیو پاکستان کراچی سے بچوں کا پروگرام بڑے شوق سے سنتی تھی. اللہ بخشے اس میں ماجد عبد الماجد صاحب پروگرام کرتے تھے، میں خط لکھا کرتی تھی. تو وہ جب اناؤنس کرتے تھے کہ کراچی سے صابرہ سلطانہ لکھتی تو میں بڑی خوش ہوتی تھی، نہیں میرا نام اناؤنس ہوا ہے. تو اس طرح تو پھر میں نے ڈیڈی سے کہا، میں نے کہا نہیں میں ریڈیو کیا کوئی ڈرامہ میں حصہ لینا چاہتی ہوں. پاپا خیر تھوڑا سا راضی ہوئے، وہ اتنے زیادہ شوق نہیں رکھتے تھے اس بار. تو پھر میں نے ایک ڈرامہ تھا اس کا نام میں بھول گئی، آغا ناصر صاحب اس کے اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو وہ میں نے ڈرامہ کیا، بہت خوشی ہوئی مجھے جب نام اناؤنس ہوا اور سارا کچھ. تو والد صاحب کہنے کہ ٹھیک ہے اب تو تمہارا شوق پورا ہو گیا. میں نے کہا بھئی شوق تو پورا ہو گیا لیکن اشتہاروں میں نا جو شکل نظر آتی، ریڈیو میں تو شکل ہی نہیں نظر آتی. والد صاحب کہنے کہ واہ بھئی ابھی یہاں سے پھر آگے کھسک گئی تم، اب مطلب پھر نہیں. میں نے کہا نہیں وہ آپ جس شعبے کے انچارج ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں میرا، آپ نا کوئی ایڈ میں میں مطلب اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو. زمانے میں کوئی کریم تھی، صابن تھا، جو کچھ بھی تھا وہاں پر انہوں نے جناب وہ ایڈ میرا بنا. میں بہت خوش، اخبار میں چہرہ نظر آیا. میں نے کہا یہ میں ہوں اتنی خوش. وہ بس وہ تراشا کاٹ کے میں نے رکھ لیا. اور میں نے کہا نہیں ابو میں نے کام کریں گے، نہیں بیٹا بس وہ کافی ہے. ایسے ہی کرتے کرتے پھر کچھ کراچی کے پروڈیوسر متوجہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر رابطہ کیا کہ بھئی فلم میں ہم لینا چاہ رہے ہیں ان کو جو ہے
والد صاحب سے رابطہ ہوا، والد صاحب کہنے کہ بس وہ کام کر لیا، بس کافی ہے ایڈ میں، اب کیا ہے. میں نے کہا نہیں وہ تھوڑا سا فلم میں بھی کام کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں. کہتے تو پھر آگے کھسک گئی تم، اب پھر چلتی جا رہی ہو آگے. کہتے کہ میں نے فلم میں نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے. لاڈلی تھی نا، اکلوتی تھی. تو وہ پھر وہاں کی فلم میں تھی، ایک فلم بنی تھی انصاف، جس میں نیلو باجی اور کمال ہیرو ہیروئن تھے. میرا سیکنڈ پیئر تھا، میں اور ساقی صاحب. اور پھر اس کے بعد بنی تم نہ مانو، ایک فلم بنی تھی. اس میں وہ پروڈیوسر صاحب کے صاحبزادے ہیرو تھے. تو میں بھی نہیں تھی، وہ بھی نئے تھے. وہ عجیب قسم کا وہ ایک مسئلہ بڑی مشکل سے وہ سینز ہوتے تھے، ڈائلاگز اور یہ سارا کچھ اتنا آتا نہیں تھا. وہ بھی لڑکا بھی نیا تھا، تو وہ کچ کچ ہوتی رہتی تھی، بھئی آپ بھول گئے، وہ کہیں وہ ادھر سے ادھر جانا تھا، فٹ ورک میں اعتراض اس پہ. میں نے کہا کیا مصیبت؟ تو کہنے کہ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے پہلے نئے نئے آرٹسٹ کے ساتھ. تو وہ ان کا بیٹا جو تھا وہ اس کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے. وہ بن گئی فلم. پھر چھوٹی بہن ایک بنی، اس میں رانی تھی، اللہ بخشے. پھر وہ بنی. پھر مطلب آہستہ پھر لاہور سے پھر مجھے شباب کے رانوی صاحب اس وقت بڑے ٹاپ کے تھے پروڈیوسر. انہوں نے وہاں کے تقسیم کار کو فون کیا کہ مجھے ایک نئی لڑکی چاہیے. تو انہوں نے پھر تصویریں دکھائی میری. انہوں نے کہا یہ لڑکی ٹھیک ہے، مجھے ہیروئن کے طور پہ 2 فلموں کے لیے چاہیے. وہاں سے پھر کال کی، میرے والد صاحب سے رابطہ کہ میرے والد صاحب کا جو محکمہ تھا وہاں پر، کیونکہ ایڈس وغیرہ ہوتے تھے تو اس لیے ان سے رابطہ رہتا تھا اسی طرح شوبز کے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا، جب یہ 63 کی بات کر رہی، انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو والد صاحب کہنے کہ بھئی ہم تو لاہور نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں ٹھیک ہے خواہ کہ میرا یہاں پر اتنا اچھا سب کچھ ہے، میں انچارج ہوں شعبے کا، بڑی رسپیکٹ ہے. کہ نہیں، اب میں نے سنا تو میں نے فوراً پسر گئی. میں نے کہا اچھا آفر آئی ہے، میں تو جاؤں گی. والد صاحب کہنے کہ اچھی مصیبت ہے. بھئی میں سب چھوڑ کے نہیں. کہنے میں نے کہا چھوڑ کے کوئی بات نہیں، وہاں ایک کمپنی کا اگر شاخ وہاں برانچ بنی تو آپ جوائن کر لینا. کہنے کا بنے خامخواہ ہی بن جائے گی جاؤ وہاں پر برانچ. میں نے کہا نہیں میں نے جانا. بس بہرحال وہ اڑیل ٹٹو جسے کہتے ہیں نا کہ بس اڑ گیا، میں نے جانا. تو وہ یہ ہوا کہ شباب صاحب نے پھر کال کی، انہوں کو بتایا، بہت رسپیکٹ انہوں نے دی. پھر انہوں نے 63 میں ہم اپنی فیملی، یعنی فیملی کے والدین اور میں، بس ہم یہاں آ گئے لاہور میں. یہاں پر میں نے ان کی پہلی فلم تھی جمیلہ اور شکریہ، 2 فلمیں تھیں ان کی شباب صاحب کی. اس میں میں نے کام کی. جمیلہ میرا ٹائٹل تھا، حبیب صاحب اللہ بخشے اس میں. تو اب وہ ادھر جب فلم میں آئی تو مجھے بڑی میں حیرت میں ہوئی. میں نے کہا اتنا لوگ ہوتے ہیں سیٹ پہ، ظاہر ہے ساری ٹیم ہوتی ہے، پھر کیمرہ، یہ تو میں کچھ گھبرا سی گئی. پھر حبیب صاحب ماشاءاللہ 6 فٹ کے، وہ ایک نوجوان، وہ میں ایک دم نروس سی ہو گئی. میں نے کہا یہ سین میں کیسے کروں گی. وہ اچھا تھوڑا سا سین ہوا. اس کے بعد ایک رومانٹک سا سین آیا کہ میں آگے بڑھ کے کہتی ہوں کہ میرے چاند، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میرے چاند آپ آ گئے. اب میں آگے جاتی تھی پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی. پھر وہ شباب صاحب کہنے کہ نہیں آگے بڑھ کے اب کندھوں پہ ہاتھ رکھنا ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ تو بہت مشکل ہے، میں کیسے ایسے جا کے ہاتھ رکھوں گی، اور وہ تو مجھے تو بہت شرم آ رہی. کہنے کہ بھائی کیا ہو گیا، مصیبت پڑ گئی. کوئی بات نہیں، تو فلم میں آئندہ بھی ایسے سین آتے رہیں گے. میں نے کہا اچھا. پھر سوچا میں نے فرض کر وہ سین ہو گیا. میری تقریباً کوئی 16 سال عمر تھی وہ پہلی فلم میں. پھر وہ جمیلہ، پھر شکریہ کی بھی شوٹنگ. اچھا شکریہ میں یوں تھا کہ مجھے اس میں رول تھا، اس میں ایک پٹھان لڑکے کا رول تھا. تو علاؤدین صاحب اللہ بخشے اس میں میرے ہیرو تھے. وہ میں پٹھان کے روپ میں، وہ پگڑی اور مونچھیں اور سارا کچھ بڑا میں نے مطلب انجوائے کیا کہ میں نے کہا کیسا لگتا ہے. تو وہ بڑا شباب صاحب بہت خوش رہتے تھے سیٹ پہ، ایسے بھی زندہ دل تھے. کہتے بھائی کمال ہے، اگر آپ تم لڑکا ہوتی تو میں بطور ہیرو تمہیں لیتا اپنی فلموں میں. میں نے کہا اچھا. تو اچھا اتفاق سے ایک پروڈیوسر صاحب سیٹ پہ آئے، ان کو کوئی فلم شروع کرنے لگے. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو شباب صاحب سے کہتے بھئی میری فلم کے لیے مجھے ایک نئے ہیرو کی ضرورت ہے، تو یہ لڑکا کیسا رہے گا. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل تشریف لے آئیں تو بات کر لیجیے گا ان سے. تو خیر وہ بات ہو گئی، شوٹنگ ووٹنگ. دوسرے دن وہ پھر آئے تو شباب صاحب سے کہنے کہ بھائی کہاں ہے وہ لڑکا، میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی فلم میں سائن. تو وہ کہنے کہ ادھر ہی بیٹھا ہوگا، کہ دیکھیں نا نظر دوڑائیں. انہوں نے نظر دوڑائی تو کہتے وہ لڑکا تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی ہیروئن بیٹھی ہوئی. تو کہتے ہیں یہی ہے وہ.
تو وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے، اچھا یہ تو لڑکی ہے، نہیں واہ کمال ہے، ایسے ہی مطلب تو وہ 2 فلمیں کمپلیٹ ہو گئیں، تو پھر شباب صاحب مطلب معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا. پھر یہ کہ دوسرے پروڈیوسر جو سائن کرنا چاہ رہے تھے مجھے دوسری فلموں میں، وہ رکے رہے کہ بھئی یہ جب یہاں سے فارغ ہوں گی 2 فلموں سے تو پھر ہم آگے بڑھ کے سائن کریں گے. پھر میں نے وہ برما روڈ کیے، پھر کافی فلمیں پھر کی ہیں، اور ایک کچھ 2-3 فلمیں بنی نہیں. مجاہد، عادل اور برما روڈ تو خیر پہلے، اس کے بعد برما روڈ شروع ہو گئی تھی فلم، اس کے بعد یک کے بعد دیگرے عادل، مجاہد، اور پھر کافی فلمیں پھر وہ بنتی رہی. تو پھر میں نے کام شروع کر دیا لاہور میں، تو لاہور میں مطلب سیٹل ہو گئے ہم لوگ. میں نے تقریباً کوئی 60-70 موویز میں کام کیا ہوگا. 74 تک میں کام کرتی رہی ہوں، اور 74 میں شادی ہو گئی تو پھر میں نے چھوڑ دیا. 74 میری لاسٹ مووی تھی بے مثال، شباب صاحب کی فلم سے ہی میں کیریئر شروع کیا تھا، اور انہی کے فلم میں میرا کیریئر ختم ہوا، یعنی مطلب میں نے چھوڑ دی انڈسٹری. اس کا نام تھا بے مثال، شبنم، محمد علی، میں، علاؤالدین صاحب اس کے مطلب آرٹسٹ تھے اس میں. تو بس یہ کام چلتا رہا. پھر 74 میں نے چھوڑ دیا، شادی ہو گئی. اس کے بعد میں واپسی میری ہوئی ہے 95 میں میری واپسی ہوئی. پھر میں واپس گئی. اس وقت ایک فلم بنی تھی ہیرو، جس میں ریمبو کی وہ پہلی فلم تھی اور میری بھی پہلی فلم تھی، یعنی واپسی کے بعد میری پہلی فلم تھی. تو وہ صاحبہ بھی تھی، ریمبو بھی تھا. ہیرو کے بعد پھر وہ چاند گرہن اور بہت ساری فلمیں کی، اور بڑا اچھا لگتا تھا. اچھا یوں لگتا تھا کہ مجھے لگتا تھا جیسے یہ کیمرے، یہ مطلب آس پاس سراؤنڈنگ جو میرا ہے، آس پاس ہر چیز، تو مجھے بڑا ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھا تھا اور وہ خواب ٹوٹ گیا تھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا خواب. کچھ ایسی فیلنگ مجھے ہوتی تھی. نشہ تو ہے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن قوت ارادی بھی کوئی چیز ہے اگر آپ چھوڑنا اب میں نے چھوڑ دیا تھا نا 74 میں، تو میرا دل نہیں چاہتا تھا پھر کام کرنے کے لیے. بلکہ اس زمانے میں، اس دور میں، یعنی جب میری شادی ہوئی تو وہ کچھ کام باقی رہ گیا تھا بے مثال فلم کا. تو جب مجھے، اور ہاں ایک پشتو فلم کا بھی کام بقایا تھا اس دور میں، وہ پشتو فلم بھی شروع ہوئی تھی. تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں شوٹنگ پہ، لیکن میں قانونی طور پہ تو پابند تھی، تو وہ پھر کرنا پڑا مجھے. لیکن واقعی یہ بات ہوتی کہ کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے جب انسان فارغ ہو، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، تنہا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے. اسکرین پہ بہت دن ہو گئے آئے ہوئے، وغیرہ وغیرہ. میرے ہسبینڈ ڈینٹل سرجن تھے اور ان سے شادی ہوئی تھی 74 میں. پھر 95 تک میں نے کام نہیں کیا فلموں میں. پھر باہر چلے گئے، امریکہ چلے گئے. وہاں پر تھوڑے دنوں کے بعد پھر اور دوسرے ملک وغیرہ وغیرہ، کافی ذرا طبیعت میں ان کی تھی سیر تفریح میں مصروف رہے، پھر وہ رابطہ رہا. لیکن اچانک ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری ایک ہی بیٹی ہے. ایک بہانہ بن گیا اللہ کی طرف سے. بڑی تکلیف میری دانت میں تھی اور میں بڑی پریشان، میں نے کہا کہاں جائیں کیا کریں. وہ ادھر بڑا رش تھا، ایک جگہ پہ بڑا رش تھا میرے والد صاحب. میں رش سے بڑا گھبراتی ہوں، تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں، اب تکلیف بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا ایک نیا کلینک بنا ہے، اس پر رش ابھی ذرا کم ہے، وہاں چلتے ہیں. میں وہاں گئی تو ایک ڈاکٹر، بڑے ہینڈسم سے ڈاکٹر صاحب. میں تو حسن پرست بچپن سے ہوں. میں نے کہا بڑی ہینڈسم، واہ واہ واہ. آدھی تکلیف تو میری رفع ہو گئی بہرحال. تو وہ کہنے لگے، دیکھا انہوں نے، خیر وہ علاج شروع ہو گیا میرا. اب یہ کہ اب ان کے دل میں پیدا ہوئی یہ کہ خواہش کہ کچھ دنوں کے بعد ڈیڈی سے میری ان کے بڑی دوستی بھی انہوں نے کر لی، اور یہ وہ سارا. تو ایک دن پھر وہ کہنے لگے کہ وہ جی مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کچھ تیاری کی اپنی شادی کی. میں نے کہا نہیں، میں نے کیا تیاری کرنی شادی کی، ابھی شادی تھوڑی کرنا ہے. میں نے نہیں ویسے ہی میں نے پوچھا کچھ ملبوسات، کچھ زیورات. میں نے کہا بہت ہے اللہ کا دیا، زیورات بھی ہیں، ملبوسات بھی ہیں. میں نے کہا وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ میں پاپا سے کہا کہ میں ذرا ادھر سے گزرتے ہوئے ذرا آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. کہنے کہ ٹھیک ہے آئیں. جب آ کے انہوں نے پھر پروپوز کر دیا.
تو ڈیڈی کہنے لگے بھائی ہم نے تو سوچا نہیں ہے ابھی. پھر مجھ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اب شادی تو کرنی ہے, چلو دیکھتے ہیں اگر یہ. پھر اس طرح نا پھر وہ رشتہ کا ہو گیا. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کے ذہن میں کیوں بات, کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے ایک کرکٹ میچ ہوا تھا اسٹارز کا, فلم اسٹارز کا ساہیوال میں, تو کہنی آپ وہاں آئی تھیں تو میں بھی تھا آڈینس میں, تماشائی جو تھے اس میں, تو آپ جب وہاں سے گزری ہیں پورے ہم لوگ راؤنڈ لگایا تھا جب میچ ختم ہو گیا تو ہم لوگوں نے پورے اسٹیڈیم کا ہم نے راؤنڈ لگایا, تو وہ میں ایسے ایسے کر کے مسکراتے ہوئے نا ایسے سب کو یوں کہ کہتے میں تو مر مٹا آپ کی صدا پہ کیا مسکرا رہی ٹاٹا نہیں کرنی. میں نے کہا اچھا بھائی, کہتے آپ ہم نے اس وقت کہتے میں نے دعا کی یا اللہ یہ میری قسمت میں ہو, یا اللہ میری قسمت میں اس کو لکھ دے. میں نے کہا ہے آپ نے یہ دعا کی اور آپ کی دعا قبول بھی ہو گئی. میں نے کہا کمال ہے, آپ کی دعا کی قبول ہو گئی, بھلا آپ بہت نیک ہیں بیچارے کہ جو آپ کے اللہ نے آپ کی سن لی. اس طرح ان کا مذاق اڑا, کہہ رہی بس اللہ کی مرضی, موڈ اللہ کا موڈ ہے, انہوں نے قبول کر لی میری دعا. میں نے کہا اچھا اچھا اچھا. پھر وہ خیر تو وہاں شادی ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی فلم میں تو پھر اب تو شوبز تو چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, شوبز تو چھوڑنا ظاہر ہی بات ہے, اب گھریلو زندگی میں تو نہیں پسند کروں گی کہ میں گھر سے شوٹنگ کے لیے جاؤں. مجھے تو اپنے گھر, مجھے اتنی خوبصورت زندگی ہوتی ہے گھریلو زندگی, شوہر بچے. اصل میں بس یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں ایک فلم بن رہی تھی ماں کا پیار, اس میں سلطان رائی صاحب کا مختصر سا رول تھا, مختصر سے مطلب تھوڑا سا لیکن تھا امپورٹنٹ. تو وہ مجھے آفر آئی کہ جی آپ نا ینگ ٹو اولڈ آپ نے رول کرنا. میں نے بڑی غلطی کی, میں نے کہا نہیں, مجھے شوق تھا کہ میں نے اداکاری کے جوہر دکھائی جائے, پھر اولڈ میں کیسا مشکل کام ہے کیونکہ میں تو ینگ تھی. تو اولڈ رول کرنا جو ہے وہ بہت ایک چیلنجنگ تھا میرے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی, لیکن بہرحال غلطی یوں ہوئی کہ وہ فلم میں میرا کام اتنا پسند کیا گیا کہ بعد میں مجھے ینگ ٹو اولڈ رول ملنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. اب سارے میرے جو فینس تھے وہ اتنے سخت ناراض, مجھے روزانہ جھاڑیں پڑتی تھیں, خطوط آتے, جو فینس کے اتنے خط آتے تھے میرے پاس, وہ سب اب جو یکسر ان کا موڈ چینج ہو گیا. انہوں نے مجھے سخت برا بلا کہا کہ اماں بن کے بیٹھ گئیں, اب ہم نہیں دیکھتے آپ کی فلم, جائیں. اس وقت بنتی تھی نا یہ تاریخی فلمیں, تو اب یہ تھا کہ میرا انتخاب ہوتا تھا شہزادی کے رول کی یا ملکہ کی رول کی, تو وہ کہتے تھے کہ میری پرسنالٹی سوٹیبل ہے. پھر انہوں نے یہ عادل فلم اور مجاہد فلم, انہوں نے پھر ملکہ حسن کا خطاب مجھے مل گیا. پھر وہ سنگ مرمر کا مجسمہ کسی نے کہہ دیا, وہ کرتے کرتے خطابات بڑے زبردست مجھے ملے. اور فلم جو تھی عادل میں ملکہ بنی اور مجاہد میں شہزادی, پولینڈ کی شہزادی. اس میں اصل میں نے غیر مسلم کے رول بھی 2-3 کیے ہیں, تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. وہ کراس ہے, وہ یوں ہے, اس طرح عیسائی, گرناٹا میں بھی میں عیسائی بنی تھی. تو وہ اس طرح کے رول پھر مجھے بہت زیادہ کیے تھے, میرا نام ہی پڑ گیا تھا. جو پہلی فلم تھی میری جو ابتدائی, اس میں اب اتنی اچھی اداکاری تو نہیں تھی, تھوڑی سی مطلب ہے کہ نئے جیسا ایک آرٹسٹ کے پر. اس میں انہوں نے اخبار والوں نے لکھا کہ یہ سنگ مرمر کا خوبصورت مجسمہ ہے لیکن اداکاری میں کچھ خاص نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بڑا غصہ چڑھا, میں نے کہا کمال ہے, اداکاری میری اچھی نہیں, واہ. میں نے ان کو کہا, پھر جواب دیا, میں نے کہا بھائی ابھی تو میں نہیں ہوں, لیکن کہہ لیں گے. میں نے کہا چلو آپ نے میری تعریف کر دی, چلو معاف کیا آپ کو. تو وہ پھر عادل آئی, تو عادل میں بھی انہوں نے یہ خطاب دیا کہ یہ ملکہ حسن لگتی ہیں. یہ قتیل شفائی صاحب نے رابطہ کیا کہ ایک پشتو فلم بن رہی عجب خان آفرید ہے. ایک فلم پہلے بنی تھی عجب خان جس میں اردو تھی, وہ یہ پشتو تھی. میں کہا پشتو تو مجھے آتی نہیں. کہتی نہیں آپ کو پشتو بولنے کی ضرورت ہے, آپ انگریز لڑکی ہیں, تو کیونکہ ہم نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ انگریز جیسی لگتی ہیں, تو آپ انگریز مس ایلس کا میجر کی بیٹی ہے, اس کا رول آپ نے کرنا ہے. اب میں بہت خوش ہوئی, میں نے کہا شکر ہے یہ بوڑھے رولوں سے مجھے بوڑھے کرداروں سے مجھے نجات ملی. میں نے کہا تھینک گاڈ. تو پھر ہم وہ اس زمانے میری عادل فلم جو تھی وہ مطلب عادل فلم چلی تھی, وہ پشاور وغیرہ کی سب طرف فلمیں وہ لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا, تو وہ تو کچھ دن پہلے وہ فلم دیکھی گئی تھی. اب میں گئی وہاں پر شوٹنگ کرنے, تو وہ پشتو میں وہ عادل دا ملکہ, مالدل دا ملکہ, وہ شور مچ گیا, عادل کی ملکہ.
تو میں نے کہا یہ کیا کہتے کہتے عادل کی ملکہ آئی ہے. میں نے کہا اب وہ میں جہاں شوٹنگ کے لیے میں جہاں ٹھہری تھی وہاں اس قدر رش ہوتا تھا کہ آخرکار وہ پولیس بلانی پڑی. وہ ہجوم کو کنٹرول کرتے تھے اور میں شوٹنگ کے لیے باہر بڑی مشکل نکلتی تھی. اتنا وہاں پر مجھے مطلب پروٹوکول ملا ہے, اتنا پروٹوکول. میں نے کہا کمال ہے بھائی, پشتو فلم میں اتنا پروٹوکول مجھے ملا ہے. ایک خط مجھے ملا تھا, اس میں وہ ریڈ کلر میں کچھ بڑی خط, تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں ریڈ کلر میں کس خط رکھنے کی کیا ضرورت تھی, اس میں بڑی تعریفیں یہ وہ. خیر وہ ذہن سے نکل گیا, وہ کافی خط آتے رہتے ہیں تو میں نے میرے ذہن سے وہ نکل گیا. کہ اس کے بعد میں نے شوٹنگ میں تھی شریک حیات کی. وہ شخص وہ وہاں آیا ہوا تھا شوٹنگ دیکھنے کے لیے, تو وہ بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا. لوگ اس کو ظاہر ہے ہمارے جو اسٹاف تھا وہ کہنے لگے نہیں میں نے صرف ایک بات کرنی ہے, آپ مجھے نہ قریب آنے دیں, آپ سن لیں. تو انہوں نے کہا اچھا سناؤ. تو وہ مجھے ذرا سا دور کھڑے, اس نے کہا کہ میڈم آپ نے میں نے خط کا جواب دے دیا تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کو یہ سرخ سیاہی سے لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی, آپ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. اس نے پھر مجھے کہا کہ کہنے کہ میڈم آپ نے مجھے سرخ سیاہی سے جو تانا دیا تھا وہ سرخ سیاہی نہیں تھی, میرا خون تھا. تو میں ایک دم شاکڈ ہو گئی. میں نے کہا اچھا. پھر میں شرمندہ, میں نے کہا سوری میں نہیں سمجھ سکی تھی. تو مولانا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی مطلب میری قدر کی, اتنا پیار کیا, اتنا محبت کی. ٹیلی فون کا بھی زمانہ تھا. ایک صاحب جو تھے کوئی فین صاحب, وہ میرے ہیلو پہ عاشق ہو گئے. وہ ہمیشہ فون کرتے کہتے ہیلو سن. میں نے کہا بھائی ہیلو آگے بولنے نہیں, کہہ ہیلو سننا ہے, آپ کی ہیلو بہت اچھی. تو میں اس لیے بند کر دیتا ہوں فون. میں نے کہا میرے پاس کوئی فالتو ٹائم ہے, آپ کے ہیلو کا جواب میں دیتی رہوں ہر وقت. لو لیٹر بہت آتے تھے. میں ان کو لکھ دیتی کہ بہت شکریہ آپ کے لو لیٹر کا, اور میری جو آنے والی فلمیں فلاں 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 آپ دیکھیے گا, بس اسکرین پہ دیکھنا. مجاہد کا ایک ڈائریکٹ تھا جہاں پر جو اسلم پرویز جو میرا بھائی ہے وہ بہت سخت کہ تم مسلمان سے محبت کرتی ہو, اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کو قتل کروا دوں گا اور تم اس سے مطلب ترک کر دو محبت. ہو بہت زیادہ غصے میں. تو پھر میں بڑی مایوس ہو کے سر یوں جھکا کے کہتی جو آپ کے اختیار میں آپ کیجئے, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ڈائلاگ تھی, یہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ ریاض شاہ صاحب کے ڈائلاگ بڑے مختصر ہوتے تھے, بڑی جاندار ہوتے. نورین فلم میں ایک بڑی سخت گیر قسم کی ننند بنی تھی. تو تھوڑا سا یاد ہے کہ وہ جہیز لے کے نہیں آئی, تو کہتی ہائے ہائے جائے کم وقت جہیز نہیں لے کر آئی, ایسی نہیں چاہیے ہمیں, ایسی بہو نہیں چاہیے, ایسے کچھ کرتے. تو میں نے کہا اتنی یہ ایکٹنگ تو بڑی مشکل میں, اتنی بری مطلب ایک کہتے ہنسنے لگے. وہ کہنے لگے نہیں آپ نے بہت سخت گیر, آپ کو چہرے کے اوپر تاثرات دینا, یا آپ بہت بری خاتون ہیں اور آپ اپنے بھابھی کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. تو میں نے پھر وہ اس طرح نورین میں نے اس میں پھر وہ منفی رول پھر بے مثال میں آیا جو آخری فلم تھی, اس میں شبنم تھی, اس میں میرا منفی رول تھا. تو بڑی مطلب کافی محنت کر کے, کیونکہ ایک چیز نا آپ کے مطلب مزاج کے خلاف ہو, تو ایک اچھے آرٹسٹ کا ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو نفی کر کے مزاج کو پھر وہ رول میں ڈھل جاتا ہے کہ وہ ہے نہیں ایسا, لیکن اس کو رول ویسے ہی کرنا پڑے, اس کو دکھانے کی یہ کردار اس کا. تو اس کے لیے کافی مشکل مجھے پہلے محسوس ہوئی کہ میں اتنی یعنی بہت بری, یعنی پبلک میں بھی ظاہر پھر وہ اسی طرح کا منفی رول, لیکن وہ میں نے کیا. پھر ایک انسان فلم بنی تھی, اس میں قدیر غوری صاحب ایک ہوتے تھے ڈائریکٹر, لیکن بڑے سخت مزاج تھے. تو کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھی تو بڑے زور سے وہ ڈانٹتے تھے. تو مجھے تو بہت گھبراہٹ ہوتی تھی کہ بھئی یہ ناراض نہ ہو جائے, یہ کہیں غلط نہ ہو جائے, ایکٹنگ میں کوئی ایسی کسر نہ رہ جائے. کہ پھر وہ کوشش کرتی تھی, پتہ نہیں ایک وقت پہ کون سا ڈائلاگ تھا یا پتہ نہیں کیا, کوئی ایسا تھا جو ایکسپریشن میں یا کسی چیز میں انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں صحیح ہو رہا, تو انہوں نے میں نے کچھ کہا, کچھ تھوڑا سا یاد ہے, کچھ کہا مجھے, تو میں نے کچھ پتہ نہیں کیا ان کو جواب دیا. تو انہوں نے غصے میں کہا اچھا میں اینٹ ماروں گا تمہیں. میں نے کہا آپ اتنی بڑی اینٹ ماریں گے تو میں تو مر جاؤں گی. جب ایموشنل رول کرتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں, کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ ہم جو رونے والے کے شارٹس ہوتے تھے فلم میں, تو ہم گلیسرین لگا لیتے تھے آنکھوں میں, تو اس سے جلن ہوتی تھی آنکھوں میں.
تو پھر وہ پانی آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا، اور پھر اوپر پھر اس کے ساتھ ہم ایکٹنگ کر اس طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ گلسرین کی وجہ سے نا، آنکھوں کی جلن کی وجہ سے پھر آنسو، لیکن میں کہتی تھی کہ بھئی اصل آنسو آئیں، ایسے مطلب اپنے اوپر طاری کر لیتی تھی میں کہ اب یہ انسان فلم تھی، اس میں میں ایک مظلوم لڑکی بنی تھی، تو میں نے اپنے آپ کو طاری کیا، میں نے کہا ایک میں مظلوم لڑکی ہوں اور مجھے ایک ولن جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور یہ ایسے سوچ کے اپنے اوپر طاری کر کے آنکھیں بند کر کے پھر میں جاتا ہے، سوچتے سوچتے میری آنکھ میں آنسو آ گئے، بڑا اچھا وہ سین ہوا، سارے حیران ہو گئے، کہنے گے آپ تو سچ مچ، میں نے کہا ہاں بھئی یہ تو اب اچھا لگ رہا ہے نا، اور مصنوعی سے تو یہ اچھا ہے نا کہ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، بالکل نیچرل۔ اب میں پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ جتنی ایموشنل سین ہوں اس میں خود رہوں، اس وقت تو بہت کم معاوضہ ہوتا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت اچھا زیادہ ہی تھا، یعنی معقول تھا، یعنی آپ دیکھیں نا 50 سال پہلے آپ کا معاوضہ 10,000 ہے، تو اس زمانے کا اس دور کا کتنا بنتا ہے بس 5-10 اس طرح کے معاوضے، پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر چیز میں مہنگائی آ گئی، وہاں معاوضوں میں بھی شمی مارا تھیں اللہ بخشے، ان کے ساتھ کیا، اور صبیہ خانم اللہ زندگی دے، ان کے ساتھ کنیز فلم میں میں نے کام کیا، اور رانی کے ساتھ بھی تھا، 1-2 فلمیں اس کے ساتھ تھیں، زیبا بھابھی کے ساتھ بھی 2-3 فلمیں ان کے ساتھ تھیں، سب کے ساتھ کام کیا۔ کیسا پایا آپ نے؟ ہاں اچھے اخلاق تھے، اس وقت اخلاق اچھا ہوتا تھا، اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ نمبر 1 کے ہیروئن میں نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کا ہے، اس کے ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے نمبر 1 وہ ایسے بات نہیں تھی۔ 95 میں جو میں نے بتایا تھا جب میں واپس آئی ہوں تو وہ تھی لو 95، وہ ریما کے ساتھ، اچھا اخلاق تھا، بہت اچھا اخلاق تھا، اور اس میں بابر علی تھے، ندیم تھا، ان کا سب کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور بابرہ شریف کے ساتھ نہیں تھی کوئی فلم، غالباً ایک فلم تھی وہ انڈیا سے، ایک وہ آئے ہوئے تھے ڈائریکٹر وہاں کے، بہت بڑے وہاں کے پروڈیوسر ڈائریکٹر کے چھوٹے بھائی تھے وہ آئے تھے، انہوں نے فلم بنائی تھی الہلال، اس میں مجھے جپسی گرل کا انہوں نے رول دیا تو کہہ رہے تھے کہ بہت سوٹیبل ہے میرے لیے، ڈانس بھی اور قد و قامت ہر چیز، لیکن وہاں اختلاف یہ پیدا ہوا کہ میرے جو ڈانس ماسٹر جو میں جن کے ساتھ میں فیل کرتی تھی کہ ایزیلی میں ان کو سمجھ سکتی ہوں، وہ ماسٹر صدیق تھے، وہ کسی اور ڈانس ماسٹر کو انہوں نے لیا تھا، تو میں نے کہا تھا ان کے ساتھ میں ایزی نہیں فیل کروں گی، میں ماسٹر صاحب صدیق صاحب کے، تو کہنے گے نہیں میں ہم تو نہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا، کہنے گے ہم تو انہیں کے، اور آپ کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ مطلب کام کریں، میں نے کہا نہیں میں ایزی نہیں فیل کروں گی، بس یہ اختلاف بڑھ گیا تو میں نے فلم چھوڑ دی، دوبارہ کام شروع کیا، تو وہ تو پھر اولڈ رول کیے نا میں نے، تو اس میں تو کوئی عروج یا زوال کا مسئلہ یوں نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کی بھی ماں بننا ہے، ہیرو کی ماں یا ہیرو، اب شان کی ماں کا زیادہ تر میں نے شان کی ماں کے رول کیے ہیں، بڑی ہٹ فلمیں اس کی تھیں، گھر کب آؤ گے، تیرے پیار میں، اور دوسرے یہ، تو وہ پھر اس میں تو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں، تو وہاں ہیروئنس کے لیے مسئلہ آفر ہوتی، لیکن جب وہ فلم انڈسٹری تھی یہاں تو آفر ہوتی تھی جب یہاں تھی، تو اب وہ تو انڈسٹری تو کافی عرصہ پہلے وہ کافی فلمیں بند ہو گئیں، سارے اسٹوڈیوز ویران ہو گئے، تو میں نے پھر ماڈلنگ بھی کی، تقریباً کوئی 3-4 سال سے میں ماڈلنگ بھی کر رہی ہوں، ماڈلنگ کی آفر آتی ہے مجھے، وہ اچھا ہے، ایک دن کا کام ہوتا ہے ماڈلنگ میں، جیسے یہ کسی کپڑے کا اشتہار ہے یا چائے کا یا کسی بھی چیز کا ہے، ایڈز ہیں جو ہوتے ہیں اشتہار، اس میں وہی ایکٹنگ جیسے فلموں میں ہوتا ہے، لیکن ان کا معیار کافی اونچا معیار ہے، ماڈلنگ میں آپ نے آپ کو نیچرل اداکاری کرنی ہوتی ہے، لیکن میں پہلے سوچتی تھی کہ شاید میں نہ کر سکوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کامیاب رہی اس میں۔ نئی نسل کے لیے تو یہ ہے کہ پہلے تو میں ان کے والدین کو پیغام دوں کہ جو بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں ہے، میں یقین مانے میں اپنے محلے میں اس طرح میں اپنے تبلیغ کہنا چاہیے کہ میں کرتی ہوں اور سمجھاتی ہوں کہ یہ آپ بچوں کی تربیت آپ صحیح کریں گے تو یہ آپ کو پتہ ہے جتنی آپ کی برائیاں ہیں معاشرے میں کیوں ہیں، ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، آپ اس کو ٹرین کریں گی، مطلب دینی تعلیم دیں گی اور دنیاوی، تو جب وہ بڑا ہوگا تو ایک اچھی شخصیت اس کی بنے۔ اداکاروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اداکاروں کے ساتھ کبھی رابطہ ہوا نہیں نا، اب کا مطلب ہے کہ اب جو جتنی فلمز میں نے کی آپ کو بتائیں، اور ٹی وی ڈرامے تو اب یہ کراچی سب شفٹ ہو گئے، اب یہاں تو کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، تو والدین کو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گی
کہ اپنی اولاد کی تربیت بہترین تربیت آپ کریں. جیسے میرے والد نے میری تربیت کی میرے والدین نے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مذہب کو نہیں چھوڑنا ہے. دوسری نے کہا اخلاق اچھا رکھنا ہے. اخلاق جو ہے جس کا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بہترین انسان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا. یہ ساری اور ہمارے یہاں یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں ٹی وی اونچی آواز میں والد صاحب نہیں سن رہے تھے. کہتے کہ ہو سکتا پڑوسی سو رہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ. ہم لوگ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے کہ پڑوس میں آواز جائے گی پتہ نہیں وہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائیں. اس طرح اتنی اچھی تربیت کی میرے والدین نے. میں کہتی ہوں ایسی تربیت ہوتا ہی ہے. اذانیں ہو رہی ہیں تو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, برا برا کہہ رہے ہیں, تو اب والدین کو روکتے نہیں ہیں. یہ میں میسیج دینا چاہ رہی, میرا دل بڑا اندر سے ہے کہ میں نے کہا کیوں ایسا ہوتا ہے اور جتنی برائیاں یہاں ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک کے لیے میں کہ ہمارے یہاں جو جرائم کی رفتار بڑھ رہی ہے, اب یہ اس سے ہٹ کے میں بات کریں, فنکار تو ہوں میں, لیکن بحیثیت ایک مسلمان میں بات کروں کہ جب تک ہمارے ملک میں سزائیں سخت نہیں ہوں گی, شرعی سزائیں, آپ کا جرائم یہاں ختم ہو نہیں سکتے. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, آواز اٹھائیں, 2-4 کو سزا مل جائے گی سخت. پھر دیکھیں جرائم میں لکھ کے دیتی ہوں کہ جرائم کی شرائط بالکل برائے نام رہے. جی تو ناظرین, ماضی کی مشہور اداکارہ صابرہ سلطانہ جنہوں نے 62 سال پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا, لیکن آج وہ لاہور کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. آمنہ عثمان کو اردو پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.